بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا عنوان ہے ماں باپ سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ دوسری جگہ سورۃ العنکبوت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ خاص طور پر جب والدین ضعیف ہو جائیں تو ان کے حقوق کی ادائیگی پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تیرے رب نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے کریمانہ بات کرو اور ان پر اپنی رحمت کا سایہ کیے رکھو، اور دعا کرو کہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر بھی تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر اگلے قرابت دار اور پھر اگلے قرابت دار۔ یہ حدیث پاک مسلم، بخاری اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آج کل کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کی بیوی اور ماں یعنی ساس بہو کے درمیان جھگڑا رہتا ہو تو یہ شخص کیا کرے؟ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی مجبوری کا احساس کرے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کا شوہر اپنی ماں کے قدموں سے دور ہو کر اپنی جنت ضائع کر بیٹھے، اور اگر بہو بدخو ہے تو ساس ہی عفو درگزر سے کام لے اور اپنے بیٹے کو درمیان میں نہ گھسیٹے۔ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی اور ماں کے درمیان نہایت سمجھداری کا کردار ادا کرے، ان کے جھگڑوں سے گھبرائے نہیں بلکہ یہ سوچے کہ ایسا شروع سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ نہایت ٹھنڈے دل سے دونوں طرف کا معاملہ سلجھاتا رہے، بکھلا کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ انتہائی حالات میں اگر مرد کو ماں اور بیوی میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا پڑے تو یاد رکھیں کہ ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ماں کی خدمت جہاد سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک باب موجود ہے جس کا نام ہے لا یجاہد الا باذن الوالدین، ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد نہ کیا جائے۔ اس باب میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شوق جہاد کا اظہار کیا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت والا جہاد کر۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں جلد 1 میں یہ موجود ہے ایک باب کہ جس میں یہ آیا ہے کہ والدین سے اجازت لے کر جہاد پر جانا، ان کی اجازت کے بغیر نہ جانا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک نوجوان اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر جہاد کے لیے آ گیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، واپس لوٹ جا، اپنے ماں باپ کو جس طرح رلا کر آئے ہو اسی طرح جا کر ہنساؤ۔ یہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے جبکہ ماں باپ کی خدمت فرض عین ہے۔ یہ بخاری شریف کے حاشیہ میں موجود ہے۔ ماں کی خاطر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ یہ مرکات جلد 11 کے اندر موجود ہے۔ ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دینا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہی تیری جنت ہیں اور وہی تیری دوزخ ہیں۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے استغفار پڑھو، جس کسی سے ان نے کوئی وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو، جس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے تم بھی ان سے اچھے تعلقات رکھو، اور ان کے دوستوں کا احترام کرو۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اسی طرح ہے جس طرح باپ کا حق ہوتا ہے۔ یہ شعب الایمان للبیہقی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔